جو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کے انچارج ہیں انہوں نے ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں سے بات چیت کی کہ انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے. جب ان سے بات چیت کی گئی تو ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی عظیم فوج ان کی سیکیورٹی پہ مامور تھی. SSG موجود تھی، انفینٹری موجود تھی، 4000 پولیس کے لوگ تھے. پھر ہم نے ان کو اس بات پہ بھی راضی کرنے کی کوشش کی کہ بغیر تماشائیوں کے یہ میچ کھیلا جائے. جب اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے تو ہمارے ملک کے ذمہ داروں نے پرائم منسٹر صاحب سے تاجکستان میں بات چیت کی. تاجکستان میں پرائم منسٹر صاحب کو، عمران خان صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے بات کی اور انہیں کہا کہ ہمارے ملک میں امن و امان بہترین ہے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کہا کہ تھریٹ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس قسم کی اطلاع ہے کہ جب ٹیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے. سو اس لیے انہوں نے یک طرفہ طور پر اپنا یہ دورہ جو ہے منسوخ کر دیا، اور یہ ان کی ثوابدید پر ہے. ہمارے اداروں نے، ہماری پولیس نے، ہماری عظیم فوج نے، ہماری SSG نے، زرار جیسی یونٹس ہم نے لگائی، اور سارے کوئی ہمارے پاس، کسی ادارے کے پاس کوئی تھریٹ نہیں ہے، نہ تھریٹ موصول ہوئی. ایسے موقع پہ جب پاکستان دنیا میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے دنیا میں امن کا، سکون کا سب سے بڑا دائی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف ایک مربوط، مضبوط، جامع اور زبردست قسم کے ادارے رکھتا ہے، یہ ایک دستانے پہنے ہوئی بنیادوں پر اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی ختم کیا گیا. یہ اب ان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو ہماری نیشنل مینجمنٹ کرائسس سیل ہے اور نیب ہے، ان تمام لوگوں نے بھی کافی کام کیا ہے، اداروں نے کام کیا ہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے تائیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ دورہ منسوخ کرتے ہیں. دیکھیں، جس کی بھی سازش ہے، مجھے نام لیتے ہوئے مناسب نہیں ہے. ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں. ہماری خواہش ہے کہ یہاں کرکٹ کھیلا جائے. کرکٹ کے بہت بڑے شوقین ہیں، اور خود پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے دنیا میں. لیکن یہ ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری جو کاوشیں ہیں اس خطے میں امن کی خاطر، جو ہمارا امیج بلڈ اپ ہونے جا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں نے سازش کی ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں اس سے غائب ہو کر ایک سپر پاور میں یہ عالمی سازش تیار کی؟ دیکھیں، میں منسٹری آف انٹیریئر کے حد تک بیان دینے کا پابند ہوں. افغانستان میں ہم امن کے حامی ہیں. سارے بارڈر جو ہیں وہ پیسفل ہیں. ہم نے تمام دنیا کے، امریکن سمیت ملکوں کو، بیلجیم کو، گریک کو، جرمنی کو، جیپنیز کو، ٹرکش کو، تمام دنیا کے لوگوں کا ایویکویشن کی ہے. اور ہماری فورسز جو ہیں دونوں بارڈرز پر، چمن پر بھی اور تورخم پر بھی، تمام معاملات جو ہیں، بلکہ افغانستان جانے والے ہمارے اب طلباء بھی شامل ہیں، واپس جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور کئی خواتین بھی پڑھنے کے لیے پاکستان کی واپس جا رہی ہیں. سو ہمارے دونوں بارڈر جو ہیں وہ محفوظ ہیں. ایک منٹ مجھے نہیں پتا. میں وہ جملہ استعمال کرتا ہوں جو ذمہ دار ہو. میں نے کہا دستانے پہنے ہوئے ہاتھ
پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے چاہتے تھے. افغانستان میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی. دنیا کو 20 سال بعد اپنے طور پر انہوں نے دستخط کر کے جو ہے وہ 30 تاریخ کا انخلا کیا. آج کیا 17 تاریخ ہے؟ آج 17 دن ہوئے افغانستان حکومت کو. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ افغانستان میں 17 دن کے اندر اسکینڈینیویا بن جائے گا تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے. پاکستان افغانستان میں امن کے لیے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کوئی بھوکا مرے، کوئی بھوک کی فضا بنے. اس لیے ہم نے عمران خان نے دنیا سے اپیل کی کہ آپ ان کی جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ مدد کریں. ہم بھی کر رہے ہیں اور ساری دنیا سے اپیل کرتے ہیں وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ. ایک ہو گیا آپ کا سوال کریں. یار اتنا لمبا سوال کرو گے تو پھر مختصر سوال کریں. کوئی فیلئر نہیں ہے منسٹری کا. یار بات کریں، عقل کی بات، عقل کو ہاتھ ڈالو، عقل کو ہاتھ ڈالو. ویری گڈ. آئی ایم تھینکفل ٹو یو. یہ 4 مہینوں سے انہوں نے سیکیورٹی ٹیم بھیجی تھی. سیکیورٹی ٹیم نے اس کا سارا اس کو اسٹڈی کیا اور ساری نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم نے اس کو پاس کیا. اور یہ افغانستان کے 31 اگست سے 3 مہینے پہلے کے واقعات ہیں جب یہ دورہ طے پایا تھا. وہ کریں گے ہم، جو بھی انتظامات ہوئے کریں گے. آپ کو بتا کے تو نہیں کر دینا. دیکھیں میں آپ کو وہی بات کہہ سکتا ہوں جو کہنے کی حقیقت پہ مبنی ہے. ہمارے کسی ادارے کے پاس، پاکستان کے دنیا کے عظیم ترین ہمارے ادارے ہیں، کسی کے پاس کوئی بھی تھریٹ کال نہیں تھی، کوئی تھریٹ کی انفارمیشن نہیں تھی. اب پاکستان کیونکہ دنیا میں ایک ابھرتا ہوا اس خطے میں عمران خان ایک رول ادا کر رہا ہے، اس وقت تاجکستان میں ہے اور وہ نہیں چاہتے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں، یہ کرکٹ سے منسلک بات نہیں میں کر رہا، ورنہ اس کو کہیں آپ کرکٹ سے منسلک کر دیں کہ ہندوستان کا میڈیا ہمارے خلاف زہر اگل رہا ہے. ہندوستان کے میڈیا کی سوئی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے پہ پھنسی ہوئی ہے. لیکن قومی سلامتی کے مسئلے میں سارا ملک ایک ہے. ہم سب پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو آگے لے کے بڑھیں گے. قوم کو یہی پیغام ہے، ہم زندہ قوم ہیں. ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، قربانیاں ہماری تاریخ ہے اور اس ملک میں ہر قیمت پر امن قائم رہے گا اور دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے. اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، یہ فیصلہ کہ افغانستان کو کب تسلیم کرنا ہے عمران خان کا فیصلہ ہے، جب وہ دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اس وقت بھی وہ دنیا میں ایک شنگھائی فورم میں موجود ہیں. یہ فیصلہ عمران خان کا فیصلہ ہے، وزارت داخلہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. انگلینڈ کی ٹیم جو فیصلہ کرے گی یہ اس کا فیصلہ ہے. ہم اس کے بھی انتظامات ہمارے مکمل ہیں. انہوں نے مجھے ابھی وزارت نے آتے ہوئے منسٹری آف انٹیریئر نے اطلاع دی ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی انہی راستوں پہ سوچ رہی ہے اور انہی باتوں پر غور کر رہی ہے اور 24 یا 48 گھنٹے میں فیصلہ کرے گی. یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم ان کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا الحمدللہ کرکٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے تھا اور نہ اگر انگلینڈ آ رہی ہے اس کے لیے ہوگا. لاسٹ 3 کوسچن. پاکستان کا امیج اللہ کے فضل و کرم سے امیج بہتر ہوگا. جو ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتے تھے ان کا خیال تھا وہاں خون ریزی ہوگی. کل مہاجرین کے انٹرنیشنل یونائٹڈ کے آئے تھے، دنیا کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا کوئی مہاجر، میں نے کہا کوئی پاکستان کے کسی بارڈر پہ کوئی مہاجر موجود نہیں ہے، لوگ ویزا لے کے آ رہے ہیں. ایک تذکرہ ہے، اس کو بھی ہم لانے لگے ہیں مشین پہ. تذکرہ بھی اب کمپیوٹرائز ہونے جا رہا ہے. لوگ دیکھیں
तोरखम जो है उस तरफ भी तोरखम है, इस तरफ भी तोरखम है, बीच में बॉर्डर है, ये कजन और सिस्टर्स और ब्रदर्स के मसला, शाम को उधर चले जाते हैं, दिन को आ जाते हैं। बाकी कोई एक भी महाजर इस वक्त तक ना पाकिस्तान आया, और इस बात की भी मैं तरदीद करता हूं कि अभी तक हमने कोई महाजर कैंप नहीं बनाया। राइट सर, थैंक यू वेरी मच।